رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اور شکر اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا مالک ہے۔ اکثر مسلمان اس بات سے پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بہت وقت سے ذکر کر رہا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں دکھتا۔ ان سے میرا یہ کہنا ہے، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو آپ مسلسل ذکر ہی نہ کر پاتے۔ یہ ذکر کرنا خود ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اگر آپ مسلسل قرآن پڑھتے ہیں تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے۔ ایک شخص نے اپنا قصہ بتایا۔ اس نے کہا کہ اس کے والد ایک بہت ہی اچھے عالم تھے اور بہت عبادت کرنے والے تھے۔ اس نے کہا کہ اس کی ایک دعا یہ ہے کہ اللہ اسے نماز میں وہی خوشی، وہی خشوع دے جو اس کے والد کو ملتی ہے۔ اس کے والد کے لیے نماز صرف 5 وقت کی نہیں بلکہ نوافل بھی ضروری ہیں۔ ان کے لیے نماز سانس لینے یا کھانا کھانے جیسا ہے، زندگی کا حصہ۔ اس نے بتایا کہ اس کی دعا یہ ہے کہ اللہ اسے بھی وہی نماز کا مزہ دے جو اس کے والد کو ملتا ہے۔ لیکن اس کے والد کو یہ رات میں نہیں ملا، یہ مجاہدہ سے آیا۔ شروعات میں محنت کرنی پڑی لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے آسان کیا اور کرتا گیا اور فائدہ بھی ملتا رہا۔ اگر آپ 20 سال نماز پڑھ رہے ہیں اور اب بھی وہی لیول پر ہیں جو پہلے تھا تو کچھ غلط ہے۔ امام الجنید، جنہیں امام آف دا 2 گروپس کہا جاتا ہے کیونکہ وہ روحانی اور ظاہری علموں کے امام تھے، انہوں نے کہا مومن کا حال ایک دن میں 40 بار بدلتا ہے جبکہ کفر کرنے والے کا حال 40 سال تک ایک جیسا رہتا ہے۔ بچوں کے بارے میں دیکھیے، اگر آپ بچوں کو دیکھیں گے یا ان کے آس پاس رہیں تو دیکھیں گے کہ وہ ہر وقت بدلتے ہیں۔ ایک پل میں خوش، دوسرے پل میں رو رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ ہر وقت اسی لمحے میں ہوتا ہے۔ وہ لمحہ اس کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر کچھ برا ہوتا ہے تو وہ فوراً پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس لمحے میں وہ پوری طرح سے جی رہا ہوتا ہے۔ اگر کچھ اچھا ہوتا ہے تو وہ خوشی سے بھر جاتا ہے۔ لیکن دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سلیپ واکرز ہیں، جو نیند میں چلنے والے ہیں، جیسے کہ وہ سو رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے لمحے کی خوشی نہیں محسوس کی۔ پہلی جماعت کے لوگ کہتے تھے صوفی وہ ہے جو دنیا سے طلاق دے دیتا ہے۔ صوفی کا لقب پہلے کے لوگوں کے لیے تھا جو دنیا سے دور ہو جاتے تھے۔ بعد میں ایک گروپ آیا جو ان کی نقل کرتا تھا لیکن ان کا اخلاق اتنا اچھا نہیں تھا، انہیں متصوف کہا گیا۔ پہلی جماعت نے صوفی اور متصوف میں فرق کیا۔ مولانا والد بونا موریٹانیا کے ایک بڑے اسکالر، انہوں نے کہا کہ پہلے کے لوگوں کو قوم کہا جاتا تھا کیونکہ بہت سی احادیث میں ان کا ذکر ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو تو تم بدنصیب لوگوں میں نہیں ہوتے۔ ان کی صحبت میں رہنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، چاہے آپ ان جیسے نہ ہوں تو بھی۔ ان کی صحبت میں رہنا ہی نعمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جسے وہ پیار کرتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے قریب لوگوں سے پیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے یہ بات سب سے زیادہ خوشی والی تھی کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ان کے دل میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، ہمیں آپ کی صحبت کا فیض ہے لیکن آخرت میں آپ کا مقام اتنا بلند ہے
کہ ہم آپ کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جسے وہ پیار کرتا ہے۔ یہ سن کر صحابہ کے دل خوشی سے بھر گئے۔ لوگ اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں، ان کے پارٹنرز گواہ ہیں جو ان کے ساتھ 20 25 30 سالوں سے رہ رہے ہیں۔ وہ بتائیں گے کہ ان کی زندگی میں کتنا بدلاؤ آیا، پہلے وہ کیسے تھے اور اب ویسے بالکل بھی نہیں ہے، یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہلے جیسے تھے، ان میں بالکل بدلاؤ بھی نہیں آیا۔ اسلام میں 4 طریقے کے مزاج ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اور کھیرا ساتھ کھایا اور کہا یہ اس کی گرمی کو ٹھنڈا کرتا ہے، کیونکہ کھجور گرم اور خشک ہے اور کھیرا ٹھنڈا اور گیلا۔ یہ ایک مکمل توازن بناتا ہے۔ چائنیز لوگ بھی اسے اپنی روایت میں استعمال کرتے ہیں، لیکن مزاج برا برتاؤ یا بد اخلاقی کا بہانہ نہیں۔ لوگوں کی زندگی میں بہت بار ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے مزاج کو قابو نہیں کیا اور نقصان اٹھانا پڑا، لیکن کم سے کم افسوس کرتے ہیں جب بھی کسی پر غصہ کرتے ہیں۔ برے مزاج والے لوگ جب غصہ کرتے ہیں تو غیر متوازن فیصلے لیتے ہیں۔ یہ لیڈرشپ کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، ہمیشہ مسکراتے ہیں، ہمیشہ خوش رہتے ہیں اور آپ کو اچھا محسوس کرواتے ہیں۔ پھر آتے ہیں 2 لوگ، ایک وہ جو بہت ہی سلو ہوتے ہیں اور دوسرے جو بالکل ہی وقت کے پابند ہوتے ہیں، جو نماز میں پہلی صف میں پہنچتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کی طبیعت سمجھتے ہیں تو ان کے ساتھ زیادہ رحم دل بنتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، جو اپنے آپ کو جانتا ہے وہ اپنے رب کو جانتا ہے۔ اگر آپ اپنی بندگی اور کمزوری کو جانتے ہیں تو اللہ کی عظمت کو سمجھتے ہیں۔ اگر آپ اپنی جگہ جانتے ہیں تو اللہ کا مقام دل میں رکھتے ہیں۔ یہی ہے اپنے آپ کو جاننا، اور خود کو جاننا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مومن کا ایمان دن میں 40 بار اوپر نیچے ہوتا ہے، تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے اگر انسان کا ایمان کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ غلط اس بات میں ہے اگر وہ مستقل اپنی زندگی بتاتا چلا جائے اور نہ تو اس کے اعمال میں کوئی فرق آ رہا ہے، نہ اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے۔